आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी का अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद बड़ा रद्द अमल सामने आया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने देवबंद में अपने रिहाइश गाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि तालिबान को देवबंद से जोड़ने का तरीक़ा गलत है, क्योंकि तालिबान दरअसल हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी की तहरीक से मुतासिर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी। हज़रत शेखुल हिंद की तहरीक मुल्क की आज़ादी के लिए अफ़गानिस्तान तक पहुंची थी, जहां एक बड़ा धड़ा उसमें शामिल हुआ था। लेकिन शेखुल हिंद की तहरीक नामुकम्मल रहने के सबब वहां के लोगों ने शेखुल हिंद की इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जैसे हमने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं किया और हमारे बुज़ुर्गों ने उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसी तरह तालिबान भी अपने मुल्क में किसी गैर की ताकत को बर्दाश्त नहीं करते और उसके लिए वो एक तवील अरसे से लड़ रहे थे। मौलाना ने कहा कि ये लोग शेखुल हिंद जो दरअसल देवबंद के रहने वाले थे और उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी जंग लड़ी है, ये लोग उनकी तहरीक से मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे अब शेखुल हिंद की तहरीक चलाने वाले हकीकी लोग अफ़गानिस्तान में नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें तालीम दी और उनकी तहरीक को ज़िंदा किया वो उनमें शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को दारुल उलूम देवबंद से जोड़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब है और ये पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। आइए देखते हैं मौलाना की ये कॉन्फ्रेंस। देश की मीडिया और कुछ लोग तालिबान को देवबंद से और देवबंद दारुल से जोड़कर देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। इसका असल सबब वो ये कहते हैं कि हमारे इमाम हज़रत शेखुल हिंद देवबंद के रहने वाले थे, दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस थे और अपने ज़माने में सबसे बड़े आलिम थे। लेकिन अंग्रेज़ की दुश्मनी उनके रगो रेशे के अंदर सरायत थी। फिर अंग्रेज़ ने उनको पकड़ा और पकड़ कर उनको माल्टा की जेल में बंद किया और 4 साल वो वहाँ रहे। उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे पहले वो आदमी हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर आज़ाद हिंद हुकूमत कायम की थी, जिसका सदर महाराजा प्रताप सिंह को बनाया था और मौलाना बरकतुल्लाह साहब भोपाली को वज़ीर आज़म और उनके शागिर्द हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द यहाँ के पढ़े हुए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को वज़ीर ख़ारिजा बनाया गया था। ये जो इस वक्त तालिबान हैं, ये हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से जो लोग जुड़े हुए थे आज़ादी हिंद के लिए और आज़ाद क़बाइल के अंदर काम हो रहा था, ये उनकी औलाद या औलाद की औलाद हैं। इसलिए ये अपना इमाम उनको बनाते हैं। ये कहते हैं कि वो हम जिस तरह उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की आज़ादी के लिए, यानी इस्तेमार गैर ताकत के चुंगल में मुल्क फंसा हुआ था, आज़ादी के लिए काम किया था, इसी तरीके पर हम भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बस इतनी बात है। बाकी ये कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं, मुल्क की आज़ादी से पहले लोग तो पढ़ते थे, मगर मैं यहाँ तक जानता हूँ आज इस वक्त उसमें से कोई ज़िंदा नहीं। ये लोग वो हैं कि उनके पढ़े हुए हैं, उनके शागिर्द हैं। लेकिन असल बुनियाद ये है कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और शागिर्दों की फौज खड़ी कर दी, जिन्होंने 10-10 साल जेलों के अंदर गुजारा और मुल्क को आज़ाद कराया है, हम भी अपने मुल्क को गैरों के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो गोया कि जो लाइन उन्होंने दी थी और उसके ऊपर वो ज़िंदगी भर काम करते रहे, हम भी उसी लाइन पर चलने वाले हैं। लोग ये समझते हैं कि ये लोग देवबंद के पढ़े हुए हैं, देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद कहाँ था? अब तो कुछ वीज़ा चूँकि गवर्नमेंट इंडिया की उनसे जुड़ी हुई थी और उनके साथ उनके ताल्लुकात थे, वहाँ काम भी कर रही थी हुकूमत हिंद।
اس بنیاد کے اوپر کچھ لڑکوں کو ویزا مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کسی کو بھی ویزا نہیں ملا ہے۔ جس طرح سے تعلیم اس میں مطلب کس کا رول میں نہیں جانتا ہوں کون روپے لوگوں کے سامنے ہے، جو فرقہ پرستی کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند دہشت گردی کا اڈا ہے، لیکن ہماری تو تعلیمات کھلی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے سبق میں کوئی بھی آدھے لوگ آ جائے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور سبق کو سن لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، رات اور دن کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور گورنمنٹ کے وہ پہ رہیں، ہمیں تو کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم جو سبق دیتے ہیں وہ میل ملاپ کا، مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہر آدمی کے ساتھ میل ملاپ کا ہمارا وہ ہے۔ ہم نے تو کبھی کوئی ایسی چیز ہی نہیں دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرکز بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ، کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ طے کرے، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہے، جس کا جی چاہے آئے ہمارے سبق کے اندر بیٹھ جائے۔ ہم تو پیار و محبتی کی تلقین کرتے ہیں، اور اسلام دنیا میں جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے وہ کوئی دشمنی سے تھوڑی پھیلا ہے، وہ تو پیار و محبتی کے ساتھ پھیلا، دنیا کے ہر قوم نے اس کو قبول کیا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے وہاں کی گورنمنٹ کے طالبان کے سے محبت رکھنے والے اور ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم تو کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں رکھتے، یہ تو مستقبل بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کو کیا کس طرح سے چلایا ہے۔ دیکھیے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر میل ملاپ اور محبت کو پیدا کرے۔ آپس میں دشمنی کو جنم دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میل ملاپ کسی بھی طبقے کے اندر، اقلیت اور اکثریت کے اندر، ان کے ملک میں بھی اقلیت اور اکثریت ہے، اگر وہ ہر اقلیت کے فرد اور اکثریت ایک ہی پیمانہ رکھتے ہیں، کسی کے حق کو نہیں مارتے بلکہ ملک کی ترقی کی سطح کے اندر معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے اگر ایک پیمانہ ہے، دو پیمانے نہیں ہیں، ہم ان کی تعریف کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ملک میں وہ امن و امان قائم کرتے ہیں، ہر آدمی کی، چاہے وہ ان کا اپنا ہے یا اقلیت کا فرد ہے، عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اگر وہ اس طریقے پر چلتے ہیں ہم تالی بجائیں گے، ہم کہیں گے بہت اچھا ہے، اور اگر اس طریقے پر نہیں چلتے تو دنیا ان کی مخالف ہوگی، ہم بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اچھا حضرت، ایک سوال وہ ہے کہ جب دارالعلوم سے پوری دنیا میں لوگ پڑھ کر گئے، دنیا میں سوچ کو مطلب کہنے کا طالبان سے ہی جوڑنا حکم کو، یا اور کسی نہیں، دنیا میں جو لوگ گئے ہیں پڑھ کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جس ملک کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے دین کا کام کر رہے ہیں۔ طالبان تنہا وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد آزادی کے وطن کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہاد آزادی وطن ہوا ہے۔ یہ قوم ایسی ہے کہ وہ کسی غیر کے تسلط کو اس نے کبھی قبول کیا ہی نہیں، آج بھی وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کو وہ دیوبند سے جوڑتے ہیں، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک سے جوڑتے ہیں۔ جو میں نے کہا کہ وہ تحریک جا کر کے افغانستان میں رنگ لائی تھی، اور ایک طبقہ تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا افغانستان کے اندر، اور انہوں نے جا کر کے وہاں آزاد ہند حکومت قائم کر دی تھی۔ یہ سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے اوپر جو وہاں ان لوگوں نے تعزیت کا جلسہ کیا تھا، اس کے اندر افغانستان کے بالکل بالا تر اونچے سے اونچا آدمی موجود تھا، تو اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا تھا کہ شیخ الہند نہ تما کر آ رہا تمام کرم، جس چیز کو شیخ الہند پورا نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے،
میں اس چیز کو پورا کروں گا. آج اس کا پھل دیکھنے کو آ رہا ہے. وہ قوم کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں اقلیت اور اکثریت ہے. اس لیے کہ یہ جو لوگ طالبان جن کو کہا جاتا ہے یہ سب پشتو بولنے والے ہیں، جو جنوبی افغانستان کے ہیں. شمالی افغانستان جو اوپر ہے اور روس کی ریاستوں سے ملتا ہے، تاجکستان اور اس کے درمیان میں تو صرف ایک دریا ہے، ادھر تاجکستان ہے ادھر افغانستان ہے. یہاں کے لوگ فارسی بولنے والے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت کامیاب جب ہے جب ان دونوں کے درمیان میں ایک پیمانہ ہو، دو پیمانے نہ ہو. جب یہ صورت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ حکومت کامیاب ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے دنیا کی حکومتوں کے اندر اکثریت اقلیت کے حقوق کو مارتی ہے، یہ بھی مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب ہے. یہ اسلامی انقلاب نہیں ہوتا. اچھا، ہم حضرت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی میڈیا ہے جو اصل چیز ہے وہ قرار ہوا ہے طالبان سے، امریکہ کا. طالبان پہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے سائن بھی اس چیز کو نہیں بتا رہی. ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا سائن کیے ہیں. ہم اس کے اندر بھی بول بھی نہیں. یہ سیاسی معاملات ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ہوا ہے آیا وہ صحیح طریقے پر اپنے یعنی کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ہم نے ہمارے نزدیک اس کی بنیادیں دو ہیں. میں نے کہا کہ ایک تو امن و امان ہر سطح کے اوپر، عزت و آبرو اور مال و دولت ہر چیز کا محفوظ رکھنا. دوسرے یہ کہ ہر ایک کے لیے دو پیمانے نہیں ایک پیمانہ ہونا. تب حکومت چلے گی، اور اگر نہیں چلے گی تو اسی کے اندر سے دوسرا سپنا کھڑا ہوگا جو جڑ اکھاڑنے لگے گا.